آگے آگے تشریف لے آئیے. اب میں نے جناب مولانا کو دعوت دی ہے, تھوڑا سا یہاں فرنٹ کی اوپر آئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم خوفهم من بعدهم ظلما يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. سلام. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں آیت خلافت میں امام زمانہ کی خلافت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو مؤمن ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا, وعملوا الصالحات, اور وہ جو پاسٹ میں ایمان بھی رکھتے رہے اور عمل صالح بھی کرتے رہے. کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جس طرح پہلے وہ ایسوں کو ہی خلیفہ بناتا رہا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان عمل صالح کرنے والے ماضی کے مؤمنوں کے لیے جنہیں خلیفہ بنائے گا ایک دین کو تمکین دے گا, قدرت دے گا, جس دین کا نام مرتضیٰ ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا, اور دنیا جتنا بھی خوف ان کے اراؤنڈ لے آئے, اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا. ان کی خصوصیت یہ ہے یعبدوننی, یہ پے ہم میری عبادت کرتے
رہے ہیں، کبھی بھی میری عبادت سے دور نہیں رہے، بلا یشرکون بی شیئا، اور ان خلیفوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ اب اس آیت کو اینالائز کرنے کے لیے یہ جشن ہے امام العصر سلام اللہ علیہ کا، اور ہے بنی ہاشم سوسائٹی کی طرف سے، اور ہے باب العلم میں۔ اس لیے میں نے یہ آیت سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کی کہ جو خلافت صاحب زمان کے لیے آیت ہے اور ان کے آباء و اجداد کی خلافت کی آیت ہے۔ ایک غلط فہمی آج دور کر لیجئے، اسلام میں اور باقی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ خلیفہ اور ہوگا، امام اور ہوگا، وسیع اور ہوگا، ولی اور ہوگا، رہبر اور ہوگا۔ اسلام میں جو خلیفہ ہے وہی ولی ہے، وہی وسیع ہے، وہی امام ہے۔ اب ذرا اسٹینڈرڈز آپ دیکھتے آئیے، مثلا خلافت کے اسٹینڈرڈ میں ذرا انہیں آپ کاؤنٹ کیجئے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اشفاق حسین صاحب نے مجھ سے واشنگٹن میں سر راہ وعدہ لیا، الحمدللہ اس کی پاس کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہو گیا۔ جب ایک عام بندہ اپنے وعدے کا اتنا خیال کرتا ہے تو کیا کریم رب خلافت کے وعدے کو بھول جائے گا، یا اس کا پاس نہیں کرے گا، یا وہ کبھی یہ کہے گا کوئی حل نہیں، کچھ دنوں کے لیے ظالم کو بنا لو، بعد میں اپنا وعدہ پورا کر دوں۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے، مولانا اگر وعدہ خلافی نہیں کرتے، اگر مولانا وعدہ خلافی کر دے تو وہ مولانا نہیں رہتے، اگر مولا وعدہ خلافی کر دے تو جب وہ مولا نہیں رہتے تو اللہ کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ خلافت کی وعدہ خلافی کرے؟ اس لیے وعدہ کر رہا ہے اللہ کہ میں ان کو خلیفہ بناؤں گا جو ماضی کے مومن ہوں گے، جو ماضی کے عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ ایک مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ جو مشرف اسلام ہونے والے ہیں انہیں ہر منصب مل سکتا ہے، خلافت نہیں مل سکتی۔ خلافت کی شرط ہے کہ ایمان بھی ماضی کا ہو، عمل صالح بھی ماضی کا ہو۔ جو تازہ مشرف اسلام ہوتا ہے اس کا ایمان حال کا ہوتا ہے، عمل استقبال کا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ وہ جو پرانے مومن ہیں، اللہ کے پاس تو لفظوں کی کمی نہیں ہے، یہ پاسٹ کو یوز کیوں کر رہا ہے؟ الماضی ما مضى وقتو ولازم اجلو، صرف میر میں بھی یہ لکھا ہے، شرح امثلہ میں بھی لکھا ہے، جتنی کتابیں ہیں عربک گرامر کی سب میں لکھا ہے کہ ماضی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا ٹائم گزر چکا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی خلافت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے تعیین کا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ نے کوئی یہ اوپن آپشن نہیں رکھا ہوا کہ کوئی ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے خلافت مل جائے گی۔ خلافت طے ہو گئی کہ اسے ملے گی جو ماضی کا مومن ہوگا، اسے ملے گی جو ماضی کا عمل صالح کرنے والا ہوگا۔ اور کون دے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، دے گا اللہ، سقیفہ نہیں دے سکتا، اللہ دے گا۔ دیکھیے ہمارے ہاں اور بھی اسکول آف تھاٹ ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے میں نام کیا لوں، کچھ وہ ہیں جو اپنے مرشد کو کہتے ہیں وہ مسیح موعود ہے، کچھ کہتے ہیں وہ مہدی موعود ہے، کچھ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں امام حاضر ہے۔ ایک مرتبہ امام حاضر صاحب تشریف لائے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، کہنے لگے دیکھیے آپ غائب امام والے ہیں، ہم حاضر امام والے ہیں، آپ غائب کو چھوڑیے اور حاضر کی طرف آئیے۔ میں نے کہا آپ تو حاضر ہیں نا، تو بتا دیں آپ کی پشت کے پیچھے کیا ہے؟
ذرا توجہ فرمائے. میں نے کہا آپ جو حاضر ہیں پشت پیچھے نہیں پڑھ سکتے, میرا جو غائب ہے پوری کائنات کو پڑھ رہا.